علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ پہلے مسلم لیگ نون کے گلو بٹ تھے، اب گلو بٹنیاں ہیں۔ شہباز شریف صاحب پر کالا جادو جو انہوں نے خود اپنے اوپر کروایا، فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کے لیے جو اکثریت حاصل کی گئی وہ جعلی ہے، بازو مروڑ کر حاصل کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اس ویڈیو کے آغاز سے بھی پہلے آپ نے جو نعرے سنے ہیں، یہ نعرے اڈیالہ جیل کے باہر لگے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر آج ہفتہ وار وہ دن ہے کہ جب عمران خان کی بہنوں کو ان کے کارکنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل سے دور روک کر ہر ہفتے ذلیل کرنے کی یہ سسٹم کوشش کرتا ہے۔ یہ ہفتے میں 2 بار ہوتا ہے، ایک بار عمران خان کی جماعت کے رہنماؤں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک بار عمران خان کی جماعت کے رہنماؤں اور وکلاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ ہم گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بہنیں باہر پہنچے، ان کے کارکنان باہر پہنچے اور باہر موجود لوگ انہیں کوئی 1-1.5 کلومیٹر دور روک کر کہیں آپ اڈیالہ جیل نہیں جا سکتے۔ آج بھی وہی ہوا، اسی طرح کے مناظر ہیں، لیکن آج کے مناظر مختلف ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ جو ہوا کہ انہیں پکڑ کے گھسیٹا گیا، انہیں خراشیں آئیں، چوٹیں آئیں، اور ایک بزرگ خاتون کو 71 برس ان کی عمر، ان کے ساتھ جو رویہ وہاں پر اختیار کیا گیا، جو تشدد کیا گیا، اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ آج پہنچے ہیں تو آج کارکنوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ کارکن سڑک پر ہیں، ان کی گاڑی کے ارد گرد ہیں، کارکن گاڑیوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، آس پاس چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، اور کارکنوں کی تعداد بہت زیادہ۔ آج وہاں خدا نخواستہ پہلے سے زیادہ خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے، پولیس کی نفری بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے، اور ایک بار پھر عدالت کی اجازت کے باوجود، سسٹم کی پرمیشن کے باوجود عمران خان صاحب کی بہنوں کو روکا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ خدشہ ہے جس کا اظہار ہم سب نے کیا تھا کہ جب 27ویں آئینی ترمیم ہوگی تو عمران خان کو تنہا کر دیا جائے گا، ملاقاتیں بند کر دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے یہ بتایا کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا، وہ CDF والا نوٹیفیکیشن، یہ ان کا الزام ہے، تب تک ملاقاتیں نہیں ہونے دی جائیں گی، اور یہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ کیا اس کے بعد یہ ملاقاتیں ہو جائیں گی؟ دیکھنے کی چیز ہے، ابھی پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بار پھر وہی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، کارکنان ہیں، پولیس ہے، اور بدتمیزی ہے۔ یہ بدتمیزی اس حد تک بڑھی کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ پہلے مسلم لیگ نون کے گلو بٹ تھے، اب گلو بٹنیاں ہیں، پولیس والی گلو بٹنیاں ہیں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ہم عمران خان سے مل کر جائیں گے۔ ایک بار پھر وہی صورتحال ہے، یہ لوگ بیٹھیں گے، دیر تک بیٹھیں گے، اس کے بعد گرفتاریاں ہوں گی، اور اس کے بعد یہاں پر پھر تماشا ہوگا۔ اور یہ تماشا ہمارے ہاں ان تمام لوگوں کو گوارا ہے جو کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی بدتمیزی کر رہا ہے، سہیل آفریدی کی زبان خراب ہے۔ یعنی کسی کی زبان خراب ہونے پر ہمارے ہاں صحافیوں کو، نون لیگ والوں کو، وزیروں کو، ٹیلی ویژن شوز کرنے والوں کو، جو اس وقت کنٹرولڈ شوز کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے صحافتی نام کنٹرولڈ شوز کر رہے ہیں، انہیں یہ گوارا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے کیسے بات کر لی کسی طاقتور شخصیت کے بارے میں۔ لیکن 3 نہتی بزرگ خواتین، وہاں ان کو گھسیٹا جائے، ذلیل کیا جائے، اور ان کے قانونی حق سے محروم کر دیا جائے، اس پر ان لوگوں کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، کیونکہ ہمارا میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے، اور میڈیا پر موجود بیشتر، سوائے چند ایک کے، بیشتر آوازیں بھی کنٹرولڈ آوازیں ہیں۔ تو یہ صورتحال ایک بار پھر ہمارے سامنے ہے، یہ صورتحال جمعرات کو پھر ہمارے سامنے ہو سکتی ہے۔ اس میں ابھی کچھ بھی بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سسٹم کیوں روکنا چاہتا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات؟ اس لیے روکنا چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی،
علیمہ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ یا عظمیٰ خان صاحبہ باہر آئیں گے اور آ کر بتائیں گے کہ عمران خان 27ویں ترمیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک، عمران خان احتجاج کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ دو، عمران خان اس ملک میں بڑے بڑے ناموں اور بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں، خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، یہ بتایا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ارریلیونٹ ہو چکا، ڈن اینڈ ڈسٹڈ اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ تمام لوگ دیکھ لیں کہ اس شخص سے ایک ملاقات نہ ہو اس کے لیے سسٹم کتنا زور لگا رہا ہے، اس شخص کی گفتگو باہر نہ آئے اس کے لیے سسٹم کتنا زور لگا رہا ہے، اس شخص کی بہنوں سے جتنی بدتمیزی کرنی ہے کر لی جائے اور یہ ملاقات عدالت کے حکم کو جوتے کی نوک پر رکھ کر روکی جائے، یہ سسٹم یہ زور لگا رہا ہے۔ تو عمران خان اتنا ریلیونٹ ہے۔ اس کے بعد بات 27ویں ترمیم کی، کیونکہ ہم بات 27ویں ترمیم ہی کی کر رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب پر کالا جادو جو انہوں نے خود اپنے اوپر کروایا اور ایک گارنٹی حاصل کر لی شہباز شریف صاحب نے 35 برس کی، اس پر میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا، لیکن آپ پہلے دیکھیے کہ فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کی گفتگو یہ ہمارے ٹیلی ویژن چینلز نے بھی کسی حد تک دکھائی، ان کی ویب سائٹس نے لکھی اور رپورٹ کی، اور فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کے لیے جو اکثریت حاصل کی گئی وہ جعلی ہے، بازو مروڑ کر حاصل کی گئی۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو وعدے کیے گئے تھے اور جن چیزوں کو غلط قرار دیا گیا تھا وہ 27ویں ترمیم میں کی گئی ہیں، اس لیے اور بڑا ظلم ہے۔ اور پھر فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو یا دیگر جو افواج کے سربراہان ہیں ان کو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو استثناء آپ لوگوں نے لیا ہے اس ترمیم کے نتیجے میں اس کی ضرورت کیا ہے، یہ استثناء کیسے لیا جا سکتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ استثناء غیر قانونی ہے، غیر اسلامی ہے، نہ یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، نہ یہ اسلام کی روح کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انبیاء علیہم السلام کو استثناء میسر نہیں تھا، جب خلفائے راشدین کو استثناء میسر نہیں تھا، تو پھر آصف علی زرداری یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یا اگر ہمارے ملک میں بن جائیں تو ایڈمرل آف فلیٹ یا ایئر مارشل اگر بن جائیں تو ایسی شخصیات کو اس طرح کا استثناء کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال فضل الرحمان صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو مسلم لیگ نون کو بھی رگڑ کر رکھ دیا اور کہا یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے جو پاکستان بنانے والی مسلم لیگ نون تھی، بلکہ یہ غلام مسلم لیگ نون ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے۔ اور اب ایک اور بحث ہو رہی ہے کہ کیا فضل الرحمان صاحب یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کی سربراہی سنبھال سکتے ہیں؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں بنا دیا جائے اور فضل الرحمان صاحب کو رام کیا جائے، لیکن جو سربراہی ہے اپوزیشن اتحاد کی وہ دینا فضل الرحمان صاحب کو اگر پاکستان تحریک انصاف والے دیتے تو یہ زیادتی ہوگی محمود خان اچکزئی کے ساتھ، یہ اپنی جد و جہد کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ فضل الرحمان صاحب سے بات کی جائے اصول پر، اور اصول پر بات کر کے انہیں اس اتحاد میں جو حکومت کو گرانے کے لیے کوشش کرے گا اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر سربراہی فضل الرحمان صاحب کو دینی ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غلط موو ہوگی، کیونکہ یہ حق محمود خان اچکزئی صاحب کا ہے۔ ان سے یہ حق اگر لے لیا گیا تو یہ محمود خان اچکزئی کی، ان کے سٹانس کی، ان کے سٹینڈ کی، ان کی جد و جہد کی تذلیل ہوگی، جو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے خبروں کے مطابق کہ یہ فضل الرحمان صاحب کو دے دینی چاہیے کیونکہ وہ میٹر زیادہ کرتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کو، اس ملک کے لوگوں کو مایوس کیا ہے، اس لیے فضل الرحمان صاحب کی باتیں اس وقت اچھی لگ رہی ہیں، ممکن ہے آگے جا کر اچھی نہ لگیں، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آخری چیز، افشاں لطیف نام کی خاتون ہے، یہ کاشانہ جو ہے اس کو سنبھالتی تھیں، پھر اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف بولنا شروع کیا، اور افشاں لطیف نے عمران خان پہ، عمران خان کی جماعت کے رہنماؤں پہ، بشرا بی بی پہ ایسے الزامات لگائے کہ بندہ سنے تو کانوں سے دھواں نکلے۔ یعنی انہوں نے گمراہی کے، بے راہ روی کے، جنسی زیادتیوں کے، بچیوں کے ساتھ الزامات تو لگائے، انہوں نے کچھ اس طرح کے بھی الزامات لگائے کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے غالباً کچھ بچوں کے اعضاء وغیرہ بھی کھائے ہیں، کچھ اس طرح کے بھی عجیب و غریب الزامات لگائے تھے۔ تو بڑے چسکے لے کے وہ الزامات شیئر کیے جاتے تھے افشاں لطیف صاحبہ کے کہ وہ کیا بتا رہی ہیں بشرا بی بی کے بارے میں، افشاں لطیف صاحبہ کیا بتا رہی ہیں عمران خان کے بارے میں،
وہ عمران خان کی جماعت کے پنجاب میں رہنماؤں کے حوالے سے کیا بتا رہی ہیں، کاشانہ سے بچیاں کس طرح لے جائی جاتی تھیں، افشاں لطیف بھانڈا پھوڑ رہی ہیں۔ اب وہی افشاں لطیف کہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جن کو کینسر تھا، انہوں نے کینسر کا علاج کروایا ایک پادری سے۔ عجیب و غریب لطیفہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک پادری سے علاج کروایا شہباز شریف نے کینسر کا، اور اس پادری سے انہوں نے اپنی کمر کا بھی علاج کروایا، وگرنہ وہ تو چلنے پھرنے سے بھی رہ گئے تھے۔ اور افشاں لطیف کہتی ہیں کہ پادری نے گارنٹی دی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ وہ 35 سال اقتدار میں رہیں گے، اور جب تک شہباز شریف صاحب اقتدار میں ہیں تو وہ یہ کہتی ہے میں یوتھیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ تب تک عمران خان باہر نہیں آ سکتا۔ ویسے یہ کوئی اور ہے کہ جب تک اقتدار میں ہیں تو عمران خان باہر نہیں آ سکتا، ہمارے صحافی کسی اور کا نام لیتے ہیں۔ کیا شہباز شریف نے کالا جادو نہیں کروایا پادری انور مسیح سے؟ شہباز شریف کو کینسر تھا اور انہوں نے اپنے جو ان کے ہے نا جو پادری ہیں ان سے 35 سال کی گارنٹی لی اقتدار کی۔ اور آپ کے جو پوڈ کاسٹ کے ذریعے میرا یوتھیوں کو پیغام ہے کہ جب تک شہباز شریف وزیر اعظم ہے نا تب تک عمران خان اندر ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو افشاں لطیف صاحبہ کی باتیں ہیں، یہ باتیں چونکہ ہمارے ہاں صحافت کے بڑے بڑے ناموں نے، بعض چھوٹے موٹے ٹیلی ویژن چینلز نے بڑے چسکے لے کے چلائی ہیں، تو اس لیے اگر شہباز شریف صاحب پر اور مسلم لیگ نون والوں نے تو زیادہ خوشی کے ساتھ چلائی ہیں، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ شہباز شریف نے ایک پادری سے علاج کروایا، شہباز شریف صاحب نے کالا جادو اپنے اوپر کروایا، اور شہباز شریف صاحب نے 35 سال کی گارنٹی لی، تو یہ بھی خبر ہے، اور یہ خبر ان لوگوں کو کہ جو اینٹی یوتھیے ہیں ان کو بھی پوری طرح سے ملنی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔